ہو وہ الگ سے کوئی بکسی، الگ سے کوئی گلہ، الگ سے کوئی ایسی صندوقچی رکھے جس میں اپنی گنجائش کے مطابق، بچوں کا پیٹ کاٹ کے نہیں، بیوی کا خرچہ کاٹ کے نہیں، بہن کا بیٹی کا خرچہ کاٹ کے نہیں، اپنی گنجائش کے مطابق اس میں 10، 20، 100، 50 روپیہ ڈالتا جائے اور نیت یہ کرے یہ میں پورے کر کے حج کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خدا کے ذمہ ہو جاتا ہے، خدا حج جتنے پیسے اس سے پورے کرے گا، خدا ذمہ لیتا ہے، خدا پورے کرے گا جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اگلا سوال کرتا ہوں، آپ کو یقیناً یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، آپ نے پورے ذوق سے یہ بات سننی ہے۔ جب ہم نے پہلے سوال کا جواب دیا ہم شادیاں کسی اور مذہب کا سن کر نہیں کر رہے، اپنے مذہب اسلام سے سن کر شرعی حکم پورا کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں۔ اگلا میرا تیسرا سوال ہے، تو پھر میں نے اس شادی کی عناصر ترکیبیہ، یہ شادی کس سے مل کے بنی ہے، یہ میں سکھوں سے پوچھوں، ہندوؤں سے پوچھوں، عیسائیوں سے پوچھوں، یہودیوں سے پوچھوں، یہ شادی کس سے بنی ہے اپنے محمد عربی سے پوچھوں، پوچھنا کس سے ہے؟ بس سوال یہ ہے۔ جب یہ سوال کلیئر ہو گیا مسئلہ حل ہوگا۔ اب میں پوچھوں کہ میری تسبیح کا مجھے پتہ ہے کس سے بنی ہے، میرے رومال کا مجھے پتہ ہے کن چیزوں سے بنی ہے، اس لوہے کا سپیکر کا پتہ ہے کن اشیاء سے مل کے بنی ہے، اس بال پن کا پتہ ہے کن چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ اب میں کس سے پوچھوں؟ پین کا پوچھتا ہوں پین بنانے والے سے، سپیکر کا پوچھتا ہوں سپیکر بنانے والے سے، تسبیح کا پوچھتا ہوں تسبیح بنانے والے سے۔ اب شادی کا پوچھوں گا شادی بنانے والے سے نا۔ اب شادی اگر ہندوؤں نے بنائی ہے میں اس سے پوچھوں گا، میری شادی میں ہندو سے پوچھوں، میری شادی سکھوں نے بنائی ہے میں سکھوں سے پوچھوں گا، میری شادی یہودیوں اور عیسائیوں نے اگر ترکیب دی ہے میں ان سے پوچھوں گا۔ اگر میری شادی کو ترکیب ہی آمنہ کے لال نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے، تو پھر حق کیا بنتا ہے شادی کا؟ میں آقا سے پوچھوں، آقا بتائیے شادی کن اجزاء سے مل کے بنتی ہے؟ سبحان اللہ۔ میں حضور سے پوچھوں شادی ہوتی کیا ہے، شادی کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ ہم بالکل نالائق ہیں، آقا ہمیں بتائیے، ہم جاہل ہیں، ہمارے علم میں اضافہ کیجئے، حضور بتائیے۔ میرے آقا کا دین، غور کرنا، میرے آقا کا دین کہتا ہے شادی کے اندر 4 چیزیں ہیں اور ان 4 چیزوں کو عناصر ترکیبیہ کہتے ہیں۔ یہ شادی کے عناصر ترکیبیہ ہیں۔ گویا شادی ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ بولیے کتنی چیزوں کا؟ کتنی چیزوں کا؟ اور کون سی شادی؟ جو محمد عربی کی بتائی ہوئی شادی ہے، اسلام کی دکھائی ہوئی شادی ہے، وہ کتنی چیزوں سے مل کے بنی ہے؟ 4 چیزوں سے۔ میں بولنے لگا ہوں، آپ اس کو یاد کرتے جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شادی میرے امتی کی ہوتی ہے، جو شادی خدا تک پہنچانے والی ہوتی ہے، جو شادی میں نبی سے ملانے والی ہوتی ہے، جو شادی گھر میں برکت لانے والی ہوتی ہے، جو شادی جوڑ پیدا کرنے والی ہوتی ہے، جو شادی اتفاق اور اتحاد کی کلید، چابی اور بنیاد ہوتی ہے، جو شادی گھروں کے اندر برکتیں لایا کرتی ہے، جو شادی نیک نامیاں دیا کرتی ہے، بدنامی نہیں دیا کرتی، وہ شادی 4 چیزوں سے بنتی ہے، 4 چیزوں سے بنتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے، شریعت اسلام کہتی ہے، آسمانی دین کہتا ہے۔ نمبر 1 خطبہ ہے، شادی کا پہلا جز، خطبے کو اردو میں منگنی کہتے ہیں، خطبہ یا منگنی یہ پہلا جز ہے۔ نمبر 2 نکاح ہے، یہ دوسرا جز ہے۔ نمبر 3 رخصتی ہے، یہ شادی کا تیسرا جز ہے۔ اور نمبر 4 رخصتی کے بعد مرد والوں کے لیے ولیمہ ہے، یہ شادی ہے۔ بس شادی خطبہ سے شروع ہوتی ہے، جا کر ولیمے پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بیچ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو رخصتی کہتے ہیں اور دوسرے کو نکاح کہتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کو محمدی شادی کہتے ہیں، ان 4 چیزوں کو حضور والی شادی کہتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے ایک بات کہہ جاؤں، میرے یہ بھائی میرے ساتھ مؤنست رکھتے ہیں، خفا نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں، ہم نے آج تک بدعت کی یہ تعریف سنی ہے کہ اذان سے پہلے اضافہ بدعت ہوتا ہے، حضور اس کو ردن یعنی مردودن کہہ رہے ہیں، اور جنازے کے بعد اور تدفین سے پہلے
دعا بدعت ہوتی ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ والا درود جو روزے کا ہے یہاں پڑھو، یہ بدعت ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اذان کے شروع اور آخر میں اضافہ یہ بھی بدعت ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ نماز سے پہلے جو حضور نے نہیں کیا وہ کرنا یہ بدعت ہوتا ہے، نماز کے بعد جو حضور نے صحابہ نے نہیں کیا وہ کرنا بدعت ہوتا ہے۔ جب ہم نے اس کو بدعت سمجھا، اگر ایک اور چیز بھی پتہ چل جائے بدعت ہوتی ہے تو وہی والی نفرت یہاں ہونی چاہیے، اللہ کرے ہو جائے، بلکہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے۔ غور کرنا، میں نے پوچھا کہ شادی حضور نے کر کے دکھائی ہے، بلکہ میں کہوں شاید بہت سارے نبیوں سے بھی میرے حضور نے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ میں نے کہا حضور نے شادی کی نہیں ہے، شادیاں کی ہیں، شادیاں کی ہیں۔ حضور کے صحابہ نے ایک ایک نہیں کئی شادیاں کی ہیں۔ اگر ایک ایک ہوتی تو کہا جا سکتا تھا یہ صدر پوری ہوئی ہوگی، یہ پتہ نہیں صدر پوری ہوئی ہوگی، پتہ نہیں گنجائش نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا حضور نے ایک سے زیادہ خود بھی اور اپنے صحابہ صحابیات کی شادیاں بھی کر کے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر ہم نے تو یہ چار ہی چیزیں پوری کی ہیں، ان چار سے پہلے کوئی اضافہ کرے، کوئی بیچ میں اضافہ کرے اور کوئی آخر میں اضافہ کرے، جس طرح وہ بدعتی ہے اس طرح یہ بدعتی ہے، جس طرح وہ بدعتی ہے اس طرح یہ بھی بدعت۔ اگر میں وہاں حدیث پڑھتا ہوں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر میں اذان پہ یہ حدیث پڑھ کے مانتا ہوں یہ حدیث اذان پر بھی فٹ ہوتی ہے، اگر میں وہ حدیث نماز پر بھی فٹ مانتا ہوں، اگر میں وہ حدیث پگڑی پر بھی فٹ مانتا ہوں، اگر میں وہ حدیث لباس پر بھی فٹ مانتا ہوں، تو کیا وجہ ہے میں شادی پہ وہ حدیث فٹ کیوں نہیں مانتا ہوں؟ میں شادی پہ وہ حدیث فٹ کیوں نہیں کرتا کہ میرے آقا نے فرمایا میرے دین میں جو ایسی شے ایسا کا اضافہ کرے جو میرے دین میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ مردود یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمل بھی مردود ہے اور عمل جاری کرنے والا بھی مردود ہے، عمل جاری کرنے والا بھی مردود ہے۔ حضور اس بدعتی کو بھی مردود کہتے ہیں، اس بدعت کو بھی مردود کہتے ہیں۔ اگر وہاں بدعت ہو، بدعتی بھی مردود ہے، بدعت بھی مردود ہے۔ شادی کے شروع میں، آخر میں، بیچ میں اگر اضافے کیے جائیں یا اضافے اور چاہے کسی بھی مذہب سے لے کر کیے جائیں تو وہ بدعت ہے۔ جب وہ بدعت ہے تو پھر اس بدعت کے جاری کرنے والا حضور کی زبان سے مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے۔ اور جس عمل کو حضور مردود کہہ دیں، میری شادی میں وہ مردود عمل ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ دودھ کی بالٹی میں ایک مردود پیشاب کا قطرہ، مردود ہے، دودھ مقبول ہے نا، دودھ کیا ہے؟ دودھ کیا ہے؟ اور پیشاب مردود چیز ہے، مردود گندی چیز ہے۔ مردود کا ایک قطرہ مقبول کی بالٹی میں آیا، مقبول کی بالٹی میں مردود کا ایک قطرہ آیا، بولو سارے دودھ کو مردود کر دیا نہیں کر دیا؟ بلیاں تو پیئیں گی، کتے تو پیئیں گے، نالی میں تو بہے گا، لیکن کسی نہ سمجھ بچے کو بھی کوئی نہیں پلائے گا، نہیں پلائے گا، نہ خود پیے گا نہ بچے کو پلائے گا، کسی کو نہیں پلائے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ دودھ اتنا مقبول تھا، دودھ مقبول تھا، لیکن اس میں آجو مردود کیا ہے؟ اس میں قطرہ مردود کا آ گیا، مردود کے قطرے سے پوری بالٹی مقبول کی تھی لیکن وہ مردود ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پوری شادی مقبول تھی، پوری شادی مقبول تھی، بیچ میں کسی ایک کی فرمائش پہ، کسی ایک کے مجبور کرنے پہ اگر ایک مردود شے آ جائے تو ضابطہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ مردود تھوڑا بھی ہو تو مقبول کو مردود کر دیتا ہے نہیں کر دیتا؟ مردود تھوڑا بھی ہو تو مقبول کو کیا کر دیتا ہے؟ اچھا ایک شے مردود ہو جائے پھر اس کے اوپر جتنی بھی زور لگایا جائے نوست تو آ جاتی ہے نا، نوست آ جاتی ہے۔ یہ نوست کب تک رہے گی، کہاں تک رہے گی، یہ وہی جانتا ہے، پھر ہم اس کو دور نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرتا ہوں اس کو سمجھے، اللہ کرے سمجھے کہ یہ بھی بدعت ہے اور یہ دین کے اندر اضافے ہیں۔ اچھا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ خالی نکاح کی جو تقریب ہے، غور کرنا بات، یہ جو نکاح کی تقریب ہے امام صاحب کے کہنے پہ، قاری صاحب کے کہنے پہ ہم نے نکاح مسجد کے اندر کر لیا، ٹھیک ہے، بیٹھک کے اندر کر لیا لیکن خطبہ پڑھے، یہ ایک دینی عمل ہے۔ بس نکاح کی مجلس ایک دینی عمل ہے،
میں نے کہا اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے. جس طرح نکاح ثواب کا دین والا عمل ہے، اسی طرح منگنی بھی کیا ہے؟ ثواب والا دین والا عمل ہے. اسی طرح ولیمہ بھی دینی عمل ہے، اس لیے کہ شادی کے اجزاء ہیں. جب یہ اجزاء ہیں اس لیے ولیمے کو دنیا داری نہیں سمجھنا چاہیے، اور منگنی کو خالی دنیا داری نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو رخصتی ہے اس کو خالی دنیا داری نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چاروں کے چاروں دینداری ہیں. چاروں کے چاروں چیزیں کیا ہیں؟ دینداری ہیں. نکاح بھی دینداری، خطبہ منگنی بھی دینداری ہے، ولیمہ بھی دینداری ہے، اور رخصتی بھی دینداری ہے. آئیے اب ایک ایک پہ ایک ایک بات کہتے جائیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ نماز وقت پہ ہوتی، تھوڑا سا وقت تاخیر ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں کر کے ہم دعا کرتے ہیں. پہلی چیز خطبہ. خطبہ اور منگنی جو دین تھا وہ کیا تھا؟ دو طریقے تھے خطبے کے، اور دونوں مقبول تھے. دونوں مقبول تھے. ایک طریقہ یہ تھا معززین لڑکے والوں کے، وہ لڑکی والوں کے معززین سے ملتے، چاہے مرد مردوں سے، چاہے عورتیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں آ جاتے ہیں، مردوں کو مرد ڈیل کرتے ہیں اور عورتوں کو عورتیں ڈیل کر لیتی ہیں. عورتیں عورتوں کے پاس چلی جاتی ہیں اور مرد بیٹھک میں مردوں کے پاس آ جاتے ہیں. یہ شریعت کا منگنی کرنے کا وہ معزز طریقہ تھا کہ لڑکے کے معززین یا وہ معزز لڑکے اور عورتیں اور مرد یہ لڑکی والوں کے پاس جائیں اور جا کر یہ کہیں آپ کی اس بچی کا رشتہ ہمیں درکار ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں یہ رشتہ دے دیں. وہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے عزت کے ساتھ ہم سے رشتہ مانگا ہے. تھوڑی بہت تحقیق کرنا یہ بھی شریعت کا مقتضا ہے. یہ تحقیق کر کے جو ضروری چیزیں یہ کر کے وہ رشتہ دے دیتے ہیں. ایک طریقہ ہے منگنی کا. نمبر 2، منگنی کا دوسرا طریقہ جو شریعت میں رائج تھا، چلا آتا تھا، صحابہ صحابیات میں اکثر کا یہ ہوا ہے، وہ یہ کہ لڑکا خود لڑکی کے والد، چچا، ماموں، تائے، بڑے بھائی یا کسی رشتہ دار سے، لڑکی سے نہیں، لڑکی کے کسی مرد رشتہ دار سے لڑکا خود یہ کہتا کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بھتیجی، آپ کی بھانجی، اس کا رشتہ میں خود اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں خود اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہیں، اگر آپ پسند کریں تو اپنی اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں. آپ کہیں گے یہ بات شرم والی ہے، تو اگر میں نام لینے لگا ہوں آپ فوراً سبحان اللہ کہیں گے جب نام سنیں گے. میرے آقا کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کا عقد حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے، چوتھے خلیفہ راشد. حضرت علی کا کوئی نہیں گیا، حضرت علی نے حضور سے اپنے لیے خود رشتہ مانگا، خود رشتہ مانگا ہے، خود بات کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے خود بات کی. اس کا مطلب ہے کہ خود بات کوئی کرے تو یہ سنت علوی ہے، سنت علوی ہے، حضرت علی کی سنت ہے. اور آگے سے خوش دلی سے ناراض ہوئے بغیر رشتہ دے دینا یہ سنت نبوی ہے. یہ سنت نبوی ہے کہ دلہا نے خود مانگا ہے. اچھا ایسی بات، اچھا اب شکل نہ دکھانا مجھے، میرے سامنے نہ آنا، نہ سنت نبوی ہے. اس نے مانگا ہے تو اس نے حضرت علی کی سنت پوری کی ہے، تو میں حضور کی سنت پورا کر کے کہوں گا آپ مجھے پسند ہو یا مجھے ناپسند ہو، میں رشتہ دینا چاہتا ہوں یا نہیں دے. اچھا ایک بات اور ہے، رشتہ مانگ لیا، اس رشتے کے مانگنے کے دونوں طریقوں سے، یہ جو دو طریقے میں نے بتائے ہیں، ان دونوں طریقوں سے خفا نہیں ہونا. اور جس وقت جواب آ جائے تو جو جواب بھی ہو، مثبت ہو یا منفی ہو، اس پر بھی خفا نہیں ہونا، اس پر بھی خفا نہ ہونا. یہ سنت نبوی ہے، یہ سنت پیغمبری ہے اور سنت صحابہ ہے. کس طرح؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جوان ہوگی. حضرت حفصہ، حضرت عمر کا خیال ہوا کہ میں یہ لوگ فکر مند ہوتے تھے، ہمارے اصحاب تابعین تبع تابعین فوراً یہ نمٹانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے خود کہہ دیا کہ ابو بکر میں اپنی بچی آپ کو رشتہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ رشتہ کرنا چاہیں تو میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کریں. والد کہہ رہا ہے، والد بیٹی کا دوسرے آدمی سے خود کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق چپ ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہہ کے شرمندہ ہو گئے اور دل میں بات یہ سوچ لی کہ ابوبکر صدیق ہاں کرتے تب بھی ٹھیک تھا، نہ کرتے تب بھی ٹھیک تھا، کچھ تو کہہ دیتے، اس نے میری بات کو ویلیو ہی نہیں دی.
اس نے میری بات کو ویلیو ہی نہیں دی. نہ بھی کرتا تو خفقی تو نہیں تھی میں نے نکاح کرنا چاہتا, ٹھیک ہے کوئی خفقی نہیں, یا نکاح کرنا چاہتا. اس نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں. وقت گزرا, حضرت عمر فاروق شکایت لے کر حضور کے پاس ہے. حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ مجھے گلہ ہے, ابو بکر صدیق کو میں نے خود پیشکش کی ہے, نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے, میرا دل دکھا ہے. آج حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور علیہ السلام نے پیارا جواب دیا, فرمایا ابو بکر, حضرت عمر فاروق نے جب یہ شکایت کی تو حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا, کیوں نہیں کہا حضور اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن آپ کی زبان سے حفصہ کا تذکرہ اس طرح سنا تھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی شاید آپ حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب میں یہ بات چولی کے طور پہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا, اور میں یہ بات دل میں رکھے ہوئے کہ میں نہیں بتا سکتا کیا حضور کی نہ طلب ہو, حضور علیہ السلام کا ارادہ نہ ہو, میں کہہ دوں تو بات غلط ہو جائے. میں خاموش اس لیے ہو گیا کہ جہاں میرے نبی کا ارادہ ہو وہاں ابو بکر نکاح نہیں کر سکتا. حضور کا ارادہ, میرا خیال یہ ہو. اب حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا, عثمان آپ حفصہ سے نکاح کرنا چاہیں, میں اپنی, دیکھو کتنے اعلیٰ ظرفی ہیں, پہلے ابو بکر صدیق سے پھر حضرت عثمان سے کہا عثمان اگر آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں اور آپ نکاح کر لیں. یہ معاملہ حضرت عثمان لے گئے حضور کے پاس. اب حضور نے جو جملہ بولا وہ کتابوں میں لکھا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں عمر پریشان نہ ہو, آپ کی بیٹی کو اللہ عثمان سے بہتر شوہر عطا کرے گا اور عثمان کو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی سے بہتر بیوی عطا کرے گا. سبحان اللہ. آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ عثمان سے بہتر شوہر دے گا اور عثمان کو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی سے بہتر بیوی عطا. ایسی پہلی تھی, ایسی بجارت تھی, سمجھ نہیں آئی. فرمایا سمجھ مجھے اس وقت آ گئی جب حضرت عثمان کا نکاح حضور کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا اور میری بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام حضور کی طرف سے آ گیا. حضور نے خود پیغام دیا تو حضور کا پیغام آیا, میں سمجھ گیا میری بیٹی کو حضرت عثمان سے بہتر خاوند ملا ہے اور حضرت عثمان کو جو بیوی ملی ہے وہ واقعی میری بیٹی سے بہتر ہے, حضور کی بیٹی ہے میری بیٹی سے. یہ دو طریقے ہیں, ہم نے ان دو طریقوں میں تو شرم محسوس کی ہے, خفا نہیں ہو جانا میری بات. آج کلچر اور تہذیب اتنی خلط ملط ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کو اس کو کیا ہو رہا ہے. اس خلط ملط میں ایک گونڈا طریقہ آیا ہے, برا طریقہ آیا ہے جس نے شرم و حیا اتار کے رکھ دیا ہے. جہاں کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ ہونے کا کوئی چانس نہیں رہا ہے اور جہاں کوئی بھی امکان نہیں رہا ہے, وہ طریقہ کیا ہے کہ اگر یہ بچی کے والد سے بات کرے اس سے تو شرماتا ہے, لیکن موبائل پہ اگر ڈائریکٹ بچی سے بات کرے اس کو کوئی شرم نہیں آتی. عجیب ضرور نہیں ہے. جس کو اسلام نے کہا شرم کرو اس میں شرم ہے, اور جس کو اسلام نے کہا اس میں شرم نہیں ہے. جس میں شرم نہیں تھی اس میں شرم آنے لگ گئی, اور جس میں شرم تھی اس میں ختم ہو گیا. کالج کے لانوں میں, یونیورسٹی کے لانوں میں اور موبائل اور نیٹ کے اوپر یہ معاملے ہو جاتے ہیں, اور معاملے ہونے کے بعد پھر والدین کو پتہ چلتا ہے, پھر والدین کے علم میں لائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بھونڈے غلیظ بے شرمی والے طریقے سے ہمارے مسلمان نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما دے. اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما دے. خطبہ اور منگنی کے بعد دوسری چیز ہے شادی کے اندر نکاح کہاں ہو. ایک دن میں بیان کر رہا تھا, اچانک اس طرح جھونکے کی طرح ایک بات آئی. تو ہم پہلے یہ کہا کرتے تھے فلاں صحابیہ کا نکاح مسجد میں ہوا, فلاں صحابی کا نکاح مسجد میں ہوا. میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے لیے ہمارے مذہب میں اپنے گھر میں نماز پڑھیں ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ بولیے گا ذرا. اگر یہ زمینوں میں آدمی تھوم کاٹ رہا ہے اور کچالو کاٹ رہا ہے, وہیں پر چادر بچھائے اور وہاں نماز پڑھ لے, ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ روئے زمین پہ ناپاک جگہ نہ ہو, ساری زمین پہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ اس زمین پہ نماز کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد میں ثواب زیادہ ہے؟ اتنی سی بات ہے. نفل بھی مسجد میں ثواب زیادہ ہے اپنے گھر سے, زمین سے. جس طرح نماز کا ثواب ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن مسجد میں زیادہ ہے, نکاح بھی ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن مسجد میں ثواب زیادہ ہے. مسجد میں ثواب, اللہ کا گھر ہے,
اور دوسرا فائدہ ہمارے دنیاوی ہے. مسجد کے اندر نکاح کرنے کا دوسرا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ سنیے. میری ڈیڈی، میری بیٹھک اور میرے گھر میں کوئی بچہ بھی بن بلائے نہیں آئے گا. کوئی بچہ بھی بن بلائے نہیں آئے گا. باہر کھڑا ہوگا، دوسرا ساتھی اندر آئے گا، نکاح ہو جائے گا، چلے جائیں گے اکٹھے. اندر نہیں آئے گا، مجھے کہا نہیں ہے. لیکن مسجد میں نکاح ہو تو کئی لوگ نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی ثواب کے لیے نہیں بیٹھتے، نکاح کی برکت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ مسجد ہے، مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے، خیر برکت کے لیے نمازی بیٹھ جاتے ہیں، بن بلائے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حکمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. پھر اس کے اندر سادگی ہے. اللہ تعالیٰ مسجد کے ثواب لینے اور مسجد کے اندر نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. نکاح کے اندر دو گواہ ہوتے ہیں، مہر ہوتا ہے، اور مہر میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مہر معجل ہو. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو رہ گیا وہ رہ گیا. پھر اس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں تنازع بھی، پھر اس میں پریشانیاں بھی، ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں. جتنا آسانی سے فوراً ادا ہو جائے، فوری ہو، نقد ہو، یہ نقد ہی سب سے بہتر ہے. اور جب نقد دینا ہے تو اس میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ چلو جی ہم بخشوا لیں گے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. خفا نہیں ہو جانا. اللہ کی قسم، آپ سے اگر کوئی آدمی صرف 1000 روپیہ لیتے ہوئے، 1000 روپیہ لیتے ہوئے، 1000 روپیہ مانگتے ہوئے اتنی سوچ بھی کسی سے ذکر کر دیں کہ آج لیتا ہوں، 2 دنوں کے بعد اس کے پاؤں پکڑ کے بخشوا لوں گا، دے دو گے؟ عجیب بات ہے. کسی سے اس نے بات کر دی کہ ابھی لے لیتا ہوں، پھر خیر ہے میں اپنی ٹوپی اس کے پاؤں میں رکھوں گا، 1000 روپیہ بخشوا لوں گا. یہ کہے گا اچھا آج لیتا ہی بخشوانے کی نیت سے ہے تو پھر میں اس کو دیتا ہوں. خیر ذرا میں اس کو راز، میں 1000 روپیہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور دوسرے کا لخت جگر، دوسرے کی بیٹی اور دوسرے کے گھر کی اس کی زینت اور دوسرے کے جگر کا ٹکڑا ہم لے رہے ہیں اور زبانوں سے بات کرتے ہیں کس نے دینا کس نے لینا، لکھ دو کس نے دینا کس نے لینا. یہ وہ بھونڈی بات ہے جس کو ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرما. مہر دینے کے لیے ہوتا ہے اور قرضہ ہوتا ہے. بندہ مر جائے اس کے ترکے میں سے بھی سب سے پہلے مہر ادا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مہر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. مسجد میں نکاح ہوا حضرت فاطمہ کا، یہ واقعہ سنا دوں. حضرت فاطمہ کے نکاح میں 2 واقعے قابل تقلید ہیں. 2 واقعے بڑے پیارے قابل تقلید ہیں. ایک اندر کی مجلس کا اور ایک باہر بازار کا. بازار میں کیا ہوا؟ حضور نے حضرت فاطمہ کے نکاح سے پہلے حضرت علی سے کہا علی کچھ ہے پاس مہر دینے کے لیے اور شادی کے واجبی خرچے کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، ایک زرہ ہے، ایک زرہ ہے. فرمایا جاؤ یہ زرہ بیچو اور لے آؤ، جو پیسے ملے اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں. ہمارے یہاں شادی میں جو تعاون کرتے ہیں، قرآن مجید کے 21ویں پارے کی ایک آیت کی روح سے اس کو سود کہتے ہیں، جس میں نیت یہ ہو کہ آج دینا ہے کل لینا ہے، یا کل لیا تھا آج دینا ہے. کل لیا تھا آج دینا ضرور ہے، نہیں دیں گے تو کہیں گے کل لینے کے لیے تکڑے تھے. یہ سود ہے. اس نیت، دل میں نیت آئی ہے، دل میں نیت 100 دیا، 100 کا لیا تھا، آج 100 150 200 دینا ہے. جس وقت مقابلہ اور تبادلہ آتا ہے اور بدل آتا ہے یہ سود ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت کے ضمن میں مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ سود ہے. اس طرح اگر دیا لیا جائے ہدیہ یہ سود ہوتا ہے. اب ہدیہ دینے کا طریقہ حضرت عثمان نے ہمیں بتایا کس طرح دینا ہے. حضرت علی زرہ لے کے جا رہے ہیں بازار، رستے میں حضرت عثمان ملے. علی کدھر جا رہے ہو؟ علی حضور کی بیٹی فاطمہ سے نکاح ہونا طے ہوا ہے، حضور نے کہا یہ زرہ بیچ کے آؤ اور پھر نکاح شادی کا بندوبست کرتے ہیں. فرمایا اچھا کتنے کی بیچتے ہو؟ 30 درہم کی. مجھے دے دو، مجھے زرہ ضرورت ہے، مجھے دے دو، میں لے لیتا ہوں اور یہ 30 درہم لے لو. 30 درہم حضرت عثمان نے دے دیے اور زرہ لے لی. اب آگے حضرت علی خوش ہیں کہ میں نے زرہ بیچ کے اپنی شادی کا خرچہ کیا ہے. حضرت عثمان نے دل کے اندر خفیہ بات رکھی ہوئی ہے تعاون کس طرح کرنا ہے. زرہ لے لی، پیسے دے دیے، شادی ہو گئی. اگلے دن حضرت عثمان آئے زرہ اٹھائے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا. علی میں نے تم سے زرہ خرید لی تھی، اب میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو. میری طرف سے یہ زرہ ہدیہ قبول کر لو. پیسے بھی تعاون بھی کر دیا، زرہ بھی اسی طرح واپس کر دی. مسلمان بھائی کا اس طرح کا تعاون یہ صحابہ کی شان ہے، یہ شان صحابہ ہے. خدا کی قسم یہ صحابہ کو سجتی ہے جو دل کے صاف لوگ تھے. اللہ تعالی ہمیں وہ پیروی نصیب فرمائے. دوسرا کام جو نکاح کے اندر ہوا وہ بڑا قابل داد اور قابل تحسین ہے.
حضور علیہ السلام نکاح پڑھاتے ہیں آج اپنی رخت جگر کا، جس بیٹی کے نام سے قیامت تک لوگ سیاستیں کریں گے کہ اس کا حق کھا گئے تھے، اس کا حق کھا گئے تھے، اس بیٹی کا حق کھا گئے تھے اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے غاصب ہیں، ظالم ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ تعالیٰ نبی کے زبان سے وہ کام کروا رہی ہیں جو تکوینی طور پہ ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام آج یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ اس مار کے بدلے کر دیا روبرو ان گواہوں کے اور سارے صحابہ گواہ ہو جاؤ، نہیں، حضور علیہ السلام نے آج منفرد انداز سے حجاب قبول کیا ہے، ویسے عام طور پر نہیں، آج منفرد طریقے سے حضور نے حجاب قبول کیا، فرمایا میں نے اپنی بیٹی علی کے نکاح میں دی ہے، اس کے نکاح پہ ابو بکر تو بھی گواہ بن جا، عمر تو بھی گواہ بن جا، ابو بکر تو بھی گواہ بن جا، دو کے نام لے کے شیخین ہیں، فرمایا میری بیٹی اور علی کے نکاح کے گواہ میں نام لوں گا، ابو بکر صدیق بھی گواہ ہے، عمر فاروق بھی گواہ ہے۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق کا نام کہاں بولتا ہے، خدا کی قسم کہاں بولتا ہے؟ کوئی موقع ہی ایسا نہیں ہے اس گھرانے کا جہاں صدیق اکبر کا غسل دینے میں نام وہ بولتا ہے، جنازے میں نام وہ بولتا ہے، کہاں نام بولتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح پڑھوانے کے بعد تیسری چیز ہے رخصتی۔ نکاح کے اندر ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ دیہڑوں میں صد زیادہ کریں گے، ملنی میں صد زیادہ کریں گے، ولیمے میں صد زیادہ کریں گے، جب نکاح کی باری آئے گی تو کہو اپنی اپنی چھم کہہ دو، چھما میں جاپ کرو، اپنے محلے اور اپنی گلی میں کہہ دو، بس نکاح تو ہو جاتا ہے نا۔ تو ولیمہ بھی تو چھم میں کہنے سے ہو جاتا ہے، ولیمہ بھی اپنے محلے میں کہو تو ہو جاتا ہے۔ شریعت کا مقتضا کیا ہے غور سے سمجھیں، شریعت کا مطمع نظر اور شریعت کے دل، شریعت کی طبیعت، شریعت کی مرضی یہ ہے، باقی سارے کاموں میں کم لوگ کہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نکاح میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہنا چاہیے، نکاح میں جتنے زیادہ لوگ بٹلے کر سکو، نکاح میں جتنے زیادہ لوگوں کو کہہ سکو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکاح میں جمع کرو تاکہ اعلان ہو جائے فلاں کی بیٹی فلاں کے گھر میں بس گئی ہے۔ میں اپنے دیوبند کے بزرگوں کا واقعہ پڑھا، فرمایا بڑے بزرگ تھے، بڑی عمر ہو گئی، کسی آدمی کو ویر ہوا، حسد ہوا، اس نے ایک دن ان کو پاس آ کر دیکھا، بڑی عزت ہے، بڑے لوگ سلام کرتے ہیں، تو کہنے لگا تم تو ہو حرامی، کیا کہنے لگا بزرگوں سے؟ حرامی۔ حرامی کا لفظ کا عام ہوتے تو تیوری چڑھتی، پھر جب سانس پھولتا پھر بازو اوپر کر کے گرگت بناتے، بزرگ تھے، تربیت یافتہ تھے، بنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے غصہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھہرو، تم نے مجھے حرامی کہا ہے، میرے والد صاحب کا نکاح ہوا ہے، والد بھی فوت ہو گئے ہیں، والدہ بھی، لیکن میرے گاؤں میں باقی میرے والد صاحب کے نکاح کے جتنے گواہ تھے وہ تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن دو کو میں جانتا ہوں، وہ دو اب بھی زندہ ہیں، وہ تو دو تمہیں گواہی دیں گے کہ میرے والد کا نکاح ہوا تھا میری والدہ کے ساتھ، میں حلالی ہوں، حرامی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا یہ میں میرے والد صاحب کے نکاح کے اور تو جتنے گواہ تھے فوت ہو گئے ہیں، دو گواہ اب بھی گاؤں میں موجود ہیں، وہ تمہیں بتا سکتے ہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب نکاح سے میں پیدا ہوا ہوں تو تم اپنا حرامی کا یہ تانا اپنے پاس رکھو، میں اللہ کے فضل سے حرامی نہیں ہوں، حلالی ہوں، الحمدللہ۔ کیسی پیاری بات سمجھا دی۔ یہ نکاح کے گواہوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس سے معاشرے کے اندر حیا پیدا ہوتا ہے۔ نکاح میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں، جب زیادہ لوگ جمع ہوں گے نکاح میں خرچہ ہوگا، قصر شیریں کی برفی اور گلاب جامن اور رسگلے، بڑا مسئلہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے آقا کا دین ہر جگہ پہ بندوں کے پردے کجتا ہے اور ہندوؤں کا مذہب ہر جگہ پہ لوگوں کے لنگیز اٹھاتا ہے، لوگوں کو بے عزت اور بے پرد کرتا ہے، ہر موقع ہر اجتماعی موقع۔ حضور نے پردہ کیا، اپنی امتیوں کا پردہ، غریب امیر کا پردہ اٹھنے سے بچایا۔ اس طرح شادی ہوئی، نکاح ہوا مسجد کے اندر، میرے آقا اگر یہ کہتے کہ نکاح میں تم اجوا کھجور کھلایا کرو، جس کی گنجائش ہو اجوا کھلائے، اب حضرت عثمان تو اجوا لے آتے، حضرت علی اجوا کہاں سے لاتے، حضرت عمار اور یاسر کہاں سے اجوا لاتے، قریب کہاں سے لاتے؟ میرے آقا نے 114 قسمیں مدینے کی کھجوروں کی، 114 قسمیں، ان 114 قسموں میں سے حضور نے سب سے مہنگی اجوا کا نہیں کہا، حضور نے امبر، اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی موٹی کھجور ہوتی ہے امبر جس کو کہتے ہیں، کبھی کھائی ہوگی آپ نے، امبر کا حضور نے نہیں کہا، یہ بھی مہنگی کھجور ہے۔ 114 کھجوروں میں جو سب سے سستی کھجور ہے اس کو ہم چھوارا کہتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ کھجور کی قسم ہے، یہ کھجور کی قسم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوارا۔ میرے آقا نے نکاح کی مجلس کے اندر اجوا کو دینے کا سنت جاری نہیں کی، عنبر کو تقسیم کرنے کی سنت جاری نہیں کی۔ اگر سنت جاری کی ہے تو کس کی؟ چھوارے کی۔ سب سے سستا ہے، اس میں غریب بھی مٹ جائے گا، امیر بھی۔ لیکن کیا پتا تھا آخری وقت ایسا آئے گا جس میں چھوارے میں بھی لوگ تفریح کریں گے۔ اب دیکھیں میرے نبی کی حکمت، دیکھیں حضور کی حکمت کیسی ہے۔ اگر حضور اس طرح دانے تقسیم کرتے تو 50 دانے دینے والا امیر ہوتا، 10 دینے والا چھوارے غریب ہوتا۔ میرے آقا نے کہا نہیں، یہ نہیں کریں گے، عثمان اور علی کا فرق نہیں ہونے دیں گے، برابر ہوں گے۔ ہم برابری کس طرح کریں گے؟ میرے آقا نے پہلے تو منگوائے چھوارے جو سب سے سستے ہیں، پھر دینے کے لیے حضور نے طریقہ یہ کیا کہ کسی اجام، کسی نائی یا کسی بھی ہانڈی کو یہ نہیں کہا کہ ایک ہاتھوں میں پکڑاتے جاؤ۔ مسجد ہے، اس مسجد میں حضور ویسے کہتے ہیں دوڑو بھی نہ، حضور کہتے ہیں آواز بھی اونچی نہ ہو۔ آج غریب امیر کو برابر کرنے کے لیے حضور مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ ٹوکرا میرے قریب لاؤ، ٹوکرا آیا، حضور نے لپ بھری ہے، اور لپ بھر کے پہلے حضور نے دائیں طرف پھینک دی ہے، پھر لپ بھری ہے، پھر حضور نے سامنے پھینک دی ہے، پھر لپ بھری ہے اور بائیں کو پھینک دی ہے۔ یہ پھینکنا اس لیے تھا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کون کم لایا ہے کون زیادہ لایا ہے، کون کم لایا ہے کون۔ اور پھر فرمایا کہ جو جس کو مل گیا وہ بھی راضی ہے، جس کو نہ ملا وہ بھی راضی ہے، اٹھا کے کھا لیے۔ یہ سنت ہے میرے نبی کی۔ پہلے تو لایا چھوارا جو سب سے سستا تھا، پھر تقسیم اس طریقے سے کیا جس سے پتہ نہیں چلا کون تھوڑے لایا کون زیادہ لایا۔ کہو میرے نبی پہ اللہ کروڑا سلام پیش فرما دے، اللہ میرے نبی کی تربت پہ لاکھوں اربوں کھربوں سلام ہماری طرف سے پیش فرما دے۔ ایسی سنت جاری۔ اس کے بعد رخصتی ہے۔ رخصتی ایک بڑا عنصر ہے۔ نکاح سارے حضور کی بیٹیوں کے دن کے اجالے میں ہوئے، نکاح سارے صحابیات کے دن کے اجالے میں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا رخصتی سارے حضور کی بیٹیوں کی رات کی تاریکی میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نکاح دن کے اجالے میں، رخصتی رات کی۔ اچھا ایک بات پوچھتا ہوں علامہ والوں، کھولیاں والوں، ایک طریقہ وہ ہے جو 14 صدیاں پہلے مدینے میں ہوا تھا کہ نکاح دن کے اجالے میں اور رخصتی رات کی تاریکی میں۔ ایک طریقہ وہ تھا جو آج سے صدی 1.5 صدی پہلے ہمارے متحدہ ہندوستان میں ہوا۔ جگہیں ہو گئیں غیر پرامن، امن نہ رہا، ادھر بھی ڈاکو، ادھر بھی ڈاکو، ادھر بھی ڈاکو۔ ڈاکوؤں کا طریقہ یہ ہے مال بھی لوٹتے ہیں اور عموماً شادی کے موقع پہ دلہن کو بھی پریشان کرتے ہیں، یہ کام بھی وہ کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا ایسا زور ہے۔ تو صدی 1.5 صدی پہلے متحدہ ہندوستان میں اس فتنے سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں رخصتی کی بجائے رخصتی بھی دن کے اجالے میں ہونے لگ گئی۔ رخصتی بھی دن کے اجالے میں اس لیے ہونے لگ گئی کہ رات کو پھر ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، رات کی تاریکی میں پھر ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ اب دن کے اجالے میں رخصتی اگر اس طرح ہو جس طرح حضور نے کی ہے مدینے میں تو پھر بھی خطرہ ہے، 2 آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈاکو 4 آ جائیں ڈنڈے مار کے دلہن چھین کے لے جائیں، پھر کیا ہو؟ ضرورت کی وجہ سے متحدہ ہندوستان میں اس فتنے، اس انتشار اور اس غیر امن کی وجہ سے یہ کیا گیا کہ بارات لائی گئی، بارات میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور پھر ڈولی کا طریقہ ایجاد کر کے دن کے اجالے کے اندر رخصتی ہوئی ہے۔ آج یہ ضرورت ختم ہو گئی ہے تو ہمیں 1.5 صدی پیچھے جانے کے بجائے 14 صدیاں پیچھے جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ایک تو ہندوستان کی بجائے مدینے جائیں گے، دلی کی بجائے آگرہ کی بجائے کہاں جائیں گے؟ مدینے جائیں گے، اور دوسرا حضور کی سنت پہ اختیار کریں گے۔ دن کے اجالے میں نکاح ہو جائیں، رات کی تاریکی کے اندر رخصتی ہو جائے۔ حضور کی ساری بیٹیاں رات کی تاریکی میں رخصت ہو کے اپنے اپنے شوہروں کے گھر میں گئی ہیں، اور جو جرگہ آتا ہے اس جرگے کو ویسے بھی اچھے طریقے سے ڈیل کر کے واپس کیا جا سکتا ہے۔ دعا خیر کرو، آپ چلے جائیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم یہ رخصتی کر دیں گے، آپ دعا کرو، آپ نے عزت کی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ چلے جائیں، چائے پلا کے بھیج دیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مشکل نہیں۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ رخصتی کے بعد آخری چیز ہے ولیمہ۔ میرے نبی کا جو ولیمہ ہے اس میں حضور نے، اچھا ہمارے لوگ کچھ سختی کر جاتے ہیں، بعض دفعہ ایک سادگی پسند آدمی ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے لوگوں کو سادہ بنانا چاہتا ہے، ایک فینسی قسم کا آدمی ہوتا ہے تو وہ سب کو فینسی بنانا چاہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا نا نا، جس کا جو مزاج ہے اس کو ویسے چھوڑو۔
جس کا جو مزاج ہے آزاد چھوڑو، جو سادگی پسند ہے اس کو اس طرح ڈیل کرو، جو غریب ہے ولیمے میں اتنی اجازت دو۔ حضور نے 3 سنتیں جاری کی ہیں۔ پہلی سنت حضور نے یہ کی ہے، اپنی ایک شادی کا ولیمہ بکری ذبح کی اور بکری کا گوشت بنایا اور روٹیاں پکائیں، شوربہ پکایا، اور جتنے لوگوں کو میسر ہو سکتا تھا حضور نے اپنی شادی کا بکری کے گوشت کے ساتھ ولیمہ فرمایا ہے۔ اب کوئی بکری کا گوشت کھلائے، سنت حضور ہے، حضور کی سنت ہے، گوشت کھلائے، کھانا کھلائے، اچھا کھلائے، سنت ہے۔ ایک شادی ایسی ہوئی حضور کی، اور شادی بھی کون سی تھی؟ جب صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ حضور کے گھر تشریف لائیں گے، وہ شادی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہے۔ حضور پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ اور تو کچھ نہیں، دودھ کا ایک پیالہ ہے، گلاس ہے، دودھ کا گلاس ہے۔ حضور وہ دودھ کا گلاس منگواتے ہیں اور چند صحابہ جو میسر ہیں ان کو پلا کر فرماتے ہیں تمہارے نبی نے عائشہ سے نکاح کیا، ولیمہ ہو گیا۔ دودھ کے گلاس کے ساتھ ولیمہ میرے آقا نے کیا ہے اپنا، یہ ولیمہ ہو سکتا ہے، سنت ہے۔ نمبر 3، تیسرا ولیمہ اس سے بھی زیادہ سادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کیا، خیمے لگے ہوئے ہیں، میدان جہاد ہے، حضور کے پاس خود کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ صحابہ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، کسی کے پاس ستو ہیں، کسی کے پاس کھجوریں ہیں، چھوارے، جو کچھ بھی ہے کسی کے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جس کا جو بھی کھانا ہے اپنے رومال میں باندھے اور میرے خیمے میں آ جاؤ، اپنے رومال میں باندھ کے میرے خیمے میں آ جاؤ۔ حضور کے خیمے میں صحابہ اپنا اپنا کھانا لے کر آگے، حضور نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور اس پہ ہر ایک کا کھانا اس طرح چمڑے کے دسترخوان پہ ڈالا۔ پھر حدیث کہتی ہے کہ حضور نے سارا کھانا ایک جگہ ڈال کے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس کھانے کو پھر حضور نے مکس بھی کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح ملا کے حضور نے دسترخوان پہ پھر اس کو پھیلایا، پھیلا کے فرمایا بیٹھ جاؤ، کھا لو، یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو گیا، یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سنتوں کو سنت سمجھتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اچھا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ولیمہ مرد والوں پر ہے، اتنی بات واضح ہو گئی کہ لڑکی والوں پہ ولیمہ نہیں، لڑکی والوں پہ جو ولیمہ تراشا گیا ہے یہ شادی مہنگی کرنی، سختی کرنی اور شدت لانی اور لوگوں میں اس یہ چیز کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق۔ کوئی آدمی امیر ہے، میں آپ سے، یہ الجزائر والے کرتے ہیں، الجزائر والے یہ کرتے ہیں، مراکش والے اس طرح، یہ عرب لوگ، بچی اور بچے کے والدین جو کچھ دینا ہوتا ہے ان کو نقدی میں دے دیتے ہیں۔ جو ہی شادی ہوتی ہے یہ جوڑا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، یا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، یہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے۔ اچھا چلو حج عمرہ نہ سے، اگر آپ نے بچی کی شادی کی خوشی میں کھانا ہی کھلانا ہے تو مہینہ لیٹ کر کے لوگوں کی دعوت کر کے کھلا دو۔ اس موقع پہ کھلانے کا مطلب ہے کسی غریب کی بچی کی شادی نہ ہو، اس موقع پہ کھلانے کا مطلب یہ ہے کسی غریب کی بچی کی شادی نہ ہو، شادیاں مشکل ہو جائیں۔ اللہ امیروں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جہیز اسلام میں نہیں ہے، ڈول اسلام میں نہیں ہے، باقی تو میں تمہید ہی ایسی بنا چکا ہوں، اب آپ سمجھ گئے ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں ہیں تو ان میں جو اضافے ہیں وہ بدعت ہیں، لہذا ڈول بجانے والا بولو بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ شادی میں ڈول بجانے والا بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ سہرا لگانے والا بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ مہندیاں لگانے والا بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ جوڑا لے جانے والا بولو بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ جی، ملنی کرنے والا بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ فضول خرچیاں کرنے والا بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ اور بہت ساری فضول چیزیں جو آ گئی ہیں، ان فضول چیزوں کو شادی کے اندر لانے والا اسی طرح بدعتی ہے جس طرح عبادات کے اندر۔ نکاح کے بارے میں کہتے ہیں نکاح کے اندر 2 جہتیں ہیں، نماز خالی عبادت ہے لیکن نکاح بیک وقت عبادت بھی ہے، معاملہ بھی ہے۔ نکاح بیک وقت معاملہ بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ جب یہ عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے، لہذا اس کے اندر اضافہ اور کمی بیشی یہ بدعت شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں بدعتی بننے سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز ہوگی اور اس کے بعد اجتماعی دعا کریں گے۔